شرک و بدعت اور حرام بازی کو دنیا میں پھیلانے والے توحید و سنت کے کام سے ڈرتے ہیں۔ ذاکر نائک کی مخالفت حسد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ وہ بندے کو اللہ نے اتنی عزت دی، کروڑوں لوگ سنتے ہیں، دنیا بھر میں اللہ نے بڑا نام دیا، وہ ہزاروں کام اللہ ذاکر نائک سے اچھے لے رہا ہے، بشر ہونے کے ناطے دو چار غلطیاں ہو گئی تو اس کی اصلاح کے لیے بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا صحیح ویڈیو نکالتے۔ اب اگر کوئی سلفی اہل الحدیث اسکالر کا بھی یہ یا اس سے اچھے معیار کا کام ہے اسلامک فائنانس اور بینکنگ پر، اسلامک معاشیات اور اسلامک بینکنگ پر، تو پیش کر دیں الحمدللہ۔ ذاکر نائک اللہ چاہے تو اس کو پڑھ کر ماشاءاللہ اس کی تعریف کریں گے۔ یہودی کے بچے کیا کرے، 10 سیکنڈ کی کلپ کاٹ کے ان کو بدنام کرنا شروع کر دیے۔ اس میں اچھے اچھے حق پرست لوگ بھی آگے بڑھو، دیکھ رہا ہوں میں، جہالت، بغض، پاگل پنے کی وجہ سے۔ ایسی ہی کوئی ویڈیو میں تفسیر قرآن کی کوئی بھی اہل حدیث اور سلفی اسکالر کی بھی ہے اردو میں تو آپ پیش کر دیجیے، انشاءاللہ ذاکر نائک اس کو بھی پیس ٹی وی پہ ریلے کر دیں گے اور اس کی بھی تعریف کریں گے، کل کو اس سے بھی متاثر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پیس ٹی وی کے اوپر 90% سے زیادہ اہل حدیث اسکالرز آتے ہیں، سلفی اسکالرز۔ ذاکر نائک اکثر گھرے رہتے ہیں سلفی اہل حدیث اسکالرز سے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ملک سلمان نے کنگ فیصل ایوارڈ بھی دیا تھا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ اس سال رمضان میں ذاکر نائک ماشاءاللہ اسٹیٹ گیسٹ رہے، سعودی حکومت کے مہمان رہے، اور منسٹر آف حج نے اس سال حج پر بھی بلایا، بڑا ہائی فائی انتظام رکھ کر۔ الحمدللہ مجھے بھی 10 دن آخری عشرہ رمضان کا ذاکر نائک کے ساتھ ٹاور میں رہنے کا الحمدللہ، مکہ کلاک ٹاور میں حرم کے سامنے رہنے کا اتفاق رہا۔ وہ سعودی حکومت کے مہمان تھے، میں ذاکر نائک کا مہمان تھا الحمدللہ کثیرہ۔ ذاکر نائک کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ذاکر نائک کی مخالفت کے 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور سنگھی، ہندوتووادی اور صوفی، رافضی، بریلوی اور پھر ان کے قریب کے رشتہ دار ذاکر نائک کے توحید و سنت اور شریعت کے کام کو جو وہ قرآن صحیح حدیث سے کرتے ہیں صحابہ کے طریقے پر روکنا چاہتے ہیں۔ شرک و بدعت اور حرام بازی کو دنیا میں پھیلانے والے توحید و سنت کے کام سے ڈرتے ہیں۔ شرک و بدعت کے خاتمے کی جو محنت ذاکر نائک کر رہے ہیں، اللہ ہی کی عبادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دے رہے ہیں قرآن حدیث سے، اور اسلامی قانون کو بیسٹ بول کر ثابت کرتے ہیں، اس سے یہ تمام باطل عقائد والے کفار و مشرکین و ملحدین اور شرک و بدعت والے اور رافضیت اور صوفیت کو ماننے والے یا ان کے قریب کے رشتہ دار بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں یہ دعوت سے، اس لیے مخالفت کرتے ہیں۔ دوسری وجہ ذاکر نائک کی مخالفت کی یہ ہے کہ وقت کی حکومتوں کو ڈر رہتا ہے کہ ذاکر نائک کے کام سے شراب، جوا، زنا، نفرتیں، زہر، آتنکواد اور بہت سی بربادیاں رک جائے گی، جس سے بہت سی حکومتیں پیسہ کما رہی ہے دنیا میں، غیر مسلم حکومتیں، خاص طور پر یہودی یا ہندوتوا آتنکوادی ذہن والے لوگ جو اربوں کھربوں کما رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کو مار کر شراب سے، جوئے سے، ڈرگ سے، آتنکواد سے، آپس کی لڑائیوں سے، وہ کہیں بند ہو جائیں گا اور امن و سلامتی، عافیت اور خیر پھیل جائیں گا ذاکر نائک کے توحید و سنت کی دعوت سے۔ تو اس وجہ سے وہ حکومتیں جو شیطانی لوگ چلا رہے ہیں، یا تو ہندوتو آتنکوادی یا یہودی زیونسٹ یا ان کے ماننے والے، وہ ہیبت کھا جاتے ہیں اور ذاکر نائک کی مخالفت کرتے ہیں۔ تیسرا، ذاکر نائک کی مخالفت حسد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ وہ بندے کو اللہ نے اتنی عزت دی، کروڑوں لوگ سنتے ہیں، دنیا بھر میں اللہ نے بڑا نام دیا، مسلمان غیر مسلم جو صاف دل کے ہیں بہت اچھے سے سنتے ہیں اور لاکھوں لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو کئی جنوں کو حسد اور کئی جنوں کو اس سلسلے میں پرابلم ہو گیا تو وہ ذاکر نائک کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہت کم جینیون لوگ ہیں جو ذاکر نائک کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں 2-4 مسائل میں۔ ایک انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو ہزاروں کام اللہ ذاکر نائک سے اچھے لے رہا ہے، بشر ہونے کے ناطے 2-4 غلطیاں ہو گئی تو اس کی اصلاح کے لیے بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا صحیح ویڈیو نکالتے، سچی بات بیان کرتے، قرآن حدیث سے اصلاح کرتے ہوئے، رسول اللہ اور صحابہ کے منہج کو مان کر اصلاح کرتے ہوئے بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا، ورنہ اکثریت جو دوسروں کی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔
ذاکر نائک نے کہا کہ بہت کام ایسے ہیں جو اللہ نہیں کر سکتے ہیں. اس بیان پر کئی سارے اعتراضات ہو رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ذاکر نائک سے ایک عیسائی نے سوال کیا، جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو بیٹا کیوں نہیں پیدا کر سکتا عیسیٰ علیہ السلام جیسا، نعوذ باللہ؟ بیوی کیوں نہیں رکھ سکتا مریم علیہ السلام جیسی، نعوذ باللہ؟ اس پر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق کام کرتے ہیں، اپنی شان کے خلاف کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا کرنا، بیوی رکھنا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے. وہ کسی بات کا حکم دیتا ہے، ہو جا تو ہو جاتی ہے، اپنی شان کے مطابق حکم دیتا ہے. اور اللہ اوتار بن کے زمین پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ ہندو پوچھتے ان سے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ انسان نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں بنتے، مخلوق سے الگ اعلیٰ و عرفہ ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات جو تمام شریکوں سے جو یہ ٹھہراتے ہیں اس کے بہت اونچی ہے. تو اللہ غیر خدائی کام، وہ کام جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، نہیں کرتے. یہ ذاکر نائک بتلانا چاہ رہے تھے. تو بعض یہودی کے بچے کیا کرے، 10 سیکنڈ کی کلپ کاٹ کے ان کو بدنام کرنا شروع کر دیے. اس میں اچھے اچھے حق پرست لوگ بھی آگے بعد وقت دیکھ رہا ہوں میں، جہالت، بغض، پاگل پنے کی وجہ سے. تو جہالت کا مظاہرہ نہ کرے، ایڈیٹ نہ بنے، بلکہ وہ پورا کویسچن اور آنسر دیکھے اور فیصلہ کرے. ذاکر نائک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ماننا چاہیے، اور حال ہی میں بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الہام ہوتا ہے. ان بیانات پر آپ کی رائے؟ ذاکر نائک نے یہ دو چیزیں رو میں سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے کہی، جس کی وضاحت کئی بار انہوں نے کر دی، کئی بار، کہ زبان کی صبغت اللسان، یعنی کہ زبان کی لچک کی وجہ سے یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، سلپ آف ٹنگ ہو گیا. ورنہ ذاکر نائک کے لیکچر سے کئی بے شمار سوال جواب ہے. جہاں اللہ ہی کی عبادت، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت. قرآن حدیث فالو کرو، قرآن حدیث فالو کرو، قرآن حدیث فالو کرو، صحابہ کے رستے کو فالو کرو. میں فرسٹ 3 جنریشن کے اسلام پہ چلتا ہوں، رسول اللہ، صحابہ، تابعین والے. بار بار ذاکر نائک بولتے ہیں. تو اس پر اگر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو نہیں ماننے کے لیے کہا، تو بڑا الزام ہے ذاکر نائک پر. وہ سلپ آف ٹنگ تھا جس کو انہوں نے وضاحت کر دی. الہام کے بارے میں انہوں نے وضاحت کر دی کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. غلطی سے اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الہام ہوتا ہے، نعوذ باللہ. یہ چیز میرے سے غلطی ہوئی بول کر انہوں نے رجوع کر لیا. لیکن بعض یہودی کے بچے 10 سیکنڈ کے کلپ پھیلا رہے منحوسا. مت کرو ایسا، یہ سور پنا، کتا پنا نہیں کرنا چاہیے، حق کی بات کرنا چاہیے. ذاکر نائک نے کہا کہ حنفی فقہ کی اسلامک فائنانس پر زبردست تحقیق ہے، اس پر آپ کی رائے؟ ذاکر نائک نے مفتی تقی عثمانی جو کہ حنفی ہے، ان کی تحقیق اسلامک بینکنگ پر جو بہت گہری تحقیق ہے، اس کو مثال بتا کر کہا کہ بہت زیادہ اسلامک بینکنگ کے اوپر مفتی تقی عثمانی کا کام ہے، زبردست کام ہے. یہ ذاکر نائک نے کہا. اب اگر کوئی سلفی اہل الحدیث اسکالر کا بھی یہ اس سے اچھے معیار کا کام ہے اسلامک فائنانس اور بینکنگ پر، اسلامک معاشیات اور اسلامک بینکنگ پر، تو پیش کر دیں. الحمدللہ ذاکر نائک اللہ چاہے تو اس کو پڑھ کر ماشاءاللہ اس کی تعریف کریں گے. کوالٹی کا کام ہے جو کہ قرآن حدیث کے قریب ہے تو برابر مانا جائے. سلفی اسکالرز کا جو اردو والے ہیں یا انگلش والے ہیں، اسلامک فائنانس اور بینکنگ پر، اسلامک معاشیات پر اگر زبردست کام ہے تو پیش کر دیں ذاکر نائک کو. الحمدللہ میری نظر میں محمد بن صالح ال عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا کام اسلامک فائنانس پر 20th سینچری کا زبردست کام ہے میری نظر. ان کے بیٹے عبداللہ ابن صالح ال عثیمین سے میرا ملنے کا اتفاق ہوا، اور ان کے ماشاءاللہ شاگرد ہے شیخ کلیم، الحمدللہ ان سے بہت گھنٹوں تک بات کرنے کا اتفاق ہوا. شیخ صالح ال عثیمین سینٹر گیا میں عنیزہ میں اور غفین میں، سعودی عرب میں. تو الحمدللہ بہترین اللہ کے فضل و کرم سے اسلامک فائنانس اور بینکنگ پر شیخ صالح ال عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے، محمد بن صالح ال عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. اب ایسا ہی کوئی کام ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کے اہل حدیث اور سلفی اسکالر کا ہے تو پیش کر دیں. انشاءاللہ امید ہے ذاکر بھائی اس کو تعریف کریں گے. ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں اسرار احمد صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اس پر آپ کا جواب؟ اسرار احمد صاحب کا اردو میں قرآن کی تفسیر، اس میں غلطیاں موجود ہیں.
اس میں منہج کی غلطیاں موجود ہیں جس پر میں نے کلپ بھی نکالا ہے تفصیل سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں اسرار احمد صاحب کی تفسیر 70s 80s اور 90s اور ارلیسٹ 21st سینچری 80 کے 70 کے 80 کے 90 کے اور 21ویں صدی کے شروع کے دہائیوں میں ایک بہت ہی گہری تحقیق والی تفسیر ہے اور ریسرچ کا ایک معیار انہوں نے رکھا ہے. ذاکر نائک وہ سن لیے متاثر ہو گئے. اب ایسی ہی کوئی ویڈیو میں تفسیر قرآن کی کوئی بھی اہل حدیث اور سلفی اسکالر کی بھی ہے اردو میں تو آپ پیش کر دیجیے. انشاءاللہ ذاکر نائک اس کو بھی پیس ٹی وی پہ ریلے کر دیں گے اور اس کی بھی تعریف کریں گے, کل کو اس سے بھی متاثر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تحقیق, ریسرچ, کوالٹی ذاکر نائک کے پاس میں نے دیکھی. سعودی کے علماء کی ذاکر نائک خوب تعریف کرتے ہیں تحقیق اور سٹینڈرڈ کی وجہ سے. شیخ بن باز, شیخ البانی, شیخ صالح محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرتے ہیں بار بار تحقیق کی وجہ سے. ڈاکٹر فا مدینے میں جو ذمہ دار تھے, ملک فہد قرآن پرنٹنگ پریس کے ذمہ داروں میں ہیڈ تھے, جو ان کے اسٹوڈنٹ ہے ذاکر نائک, تحقیق کو پسند کرتے, تو اعلیٰ معیار کی تحقیق رکھتے ہیں, وہ پسند کریں گے. ذاکر نائک غیر اہل حدیث علماء سے ہی زیادہ متاثر کیوں ہیں؟ کس نے کہہ دیا؟ یہ بہت بڑا الزام ہے ان کے اوپر. ذاکر نائک سب سے زیادہ متاثر ہے الحمدللہ سعودی کے علماء سے. شیخ ماشاء اللہ بن باز, شیخ البانی, شیخ محمد بن صالح العثیمین اور ایسے کئی سعودی کے اسکالرس ہیں جن کو ذاکر نائک پسند کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ان کو اپنے لیکچرز میں بار بار کوٹ کرتے ہیں. الحمدللہ پیس ٹی وی کے اوپر 90% سے زیادہ اہل حدیث اسکالرس آتے ہیں, سلفی اسکالرس. ذاکر نائک اکثر گھرے رہتے ہیں سلفی اہل حدیث اسکالرس سے الحمدللہ. کل بھی میں دیکھ رہا تھا پاکستان میں ماشاءاللہ پورے اہل حدیث علماء سے ملاقات کرے, اہل حدیث مسجد میں جمعے کا خطبہ فارق نائک دیے. ماشاءاللہ فارق نائک نماز پڑھا رہے, بڑے بڑے کبار اہل حدیث علماء پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ذاکر نائک خود پڑھ رہے ہیں. ذاکر نائک نے وہاں پر بھی کہا ہے کہ مجھے الحمدللہ سعودی کے علماء کی ٹیکنیک سب کو عزت دے کر, احترام کے ساتھ, خرید کر کر دین پہنچانے کی پسند آتی ہے. آپ لوگ بھی یہ حکمت اڈاپٹ کریے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ حکمت نہیں اڈاپٹ کریں, لیکن یہ سعودی والی ٹیکنیک اڈاپٹ کریے, زیادہ فائدہ مند رہے گی. تو ذاکر نائک الحمدللہ سلفی اہل حدیث اسکالر سے قریب رہتے ہیں اور الحمدللہ IRF کے اندر بھی اہل حدیث اور سلفی اسکالرس کی میجورٹی میں تھے. میجورٹی میں ذاکر نائک الحمدللہ 97 سے جانتا ہوں. 98 میں پہلی ملاقات ہوئی میری, تو لگ بھگ 26 سالوں سے ملاقات کر رہا ہوں, 27 سالوں سے جانتا ہوں. سدا میجورٹی IRF میں پیس ٹی وی پر اہل حدیث علماء کی رہی الحمدللہ, قرآن حدیث اور منہج سلف والے علماء کی. تو کوئی بھی ان پر جھوٹا الزام لگانے سے پہلے کوئی بھی ذرا اچھی تحقیق کر لیں, ورنہ اللہ سے ڈرے. پہلے تو میں کہتا ہوں پہلے اللہ سے ڈرے, آڑے ٹیڑے باتیں مت پھیلائیں, اللہ سے ڈرے. سعودی حکمران, سعودی گورنمنٹ کا موقف ذاکر نائک کے بارے میں کیا ہے؟ الحمدللہ کثیر آل سعود آل الشیخ ذاکر نائک کی بڑی عزت کرتے ہیں. اللہ نے بڑا اکرام دیا ان کو الحمدللہ. اللہ برکت عافیت دے آل سعود آل الشیخ کو, ملک سلمان محمد بن سلمان حفظہ اللہ کو خیر میں اضافہ کرے, صحت عافیت اور حیات دے. ماشاءاللہ ملک سلمان نے کنگ فیصل ایوارڈ بھی دیا تھا الحمدللہ. ماشاءاللہ اس سال رمضان میں ذاکر نائک ماشاءاللہ اسٹیٹ گیسٹ رہے, سعودی حکومت کے مہمان رہے, اور منسٹر آف حج نے اس سال حج پر بھی بلایا, بڑا ہائی فائی انتظام رکھ کر. الحمدللہ مجھے بھی 10 دن آخری اشرا رمضان کا ذاکر نائک کے ساتھ ٹاور میں رہنے کا, الحمدللہ مکہ کلاک ٹاور میں حرم کے سامنے رہنے کا اتفاق رہا. وہ سعودی حکومت کے مہمان تھے, میں ذاکر نائک کا مہمان تھا الحمدللہ کثیرہ. تو بہت اچھا ماشاءاللہ سیکھنے کو ملا, بہت اچھا الحمدللہ موقع رہا. سعودی حکومت بڑی احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ بلاتی ہے, ایوارڈز دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مملکت اسلامیہ سعودی عربیہ کو, آل سعود آل الشیخ کو, ملک سلمان محمد بن سلمان حفظہ اللہ کو دونوں جہاں کی بہترین نعمتوں سے نوازے, عافیت اور سلامتی سے رکھے, اکرام اور عزت میں اضافہ کرے, خیر میں اضافہ کرے. جو کچھ اگر چھوٹا موٹا شر ہے اللہ ختم فرمائے. بھارت انڈیا کے بارے میں ذاکر نائک کا موقف کیا ہے؟ الحمدللہ میرے بھارت میرے انڈیا کے بارے میں ذاکر نائک کا موقف بہت پازیٹیو ہے الحمدللہ. میں انڈین آرمی نائک کا بیٹا ہوں, پپا نے 71 کی جنگ میں خون پسینہ لگایا. ہم چاروں بہن بھائی الحمدللہ اللہ کے کرم سے بھارت کے لیے کافی پروڈکٹیو ثابت ہوئے. بڑی بہن ڈاکٹر ہے, میں IT کنسلٹنٹ ہوں, ہزاروں بچوں کو پڑھایا بھارت میں الحمدللہ. چھوٹے بھائی IT کنسلٹنٹ پروجیکٹ لیڈر ہے ماشاءاللہ, ان سے چھوٹے ریل اسٹیٹ بزنس مین حافظ عالم فاضل ہے.
تو ہم لوگوں نے کنٹری کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کیا. ذاکر نائک اور ان کے والد نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا امن و سلامتی شانتی انتی کے لیے. اور الحمدللہ ذاکر نائک کا بھارت کے بارے میں بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. پاکستان کے لیکچرز میں بھی بھارت کی تعریف کر رہے تھے, پاکستان کی بھی خیر کی تعریف کر رہے تھے, بھارت کی بھی خیر کی تعریف کر رہے تھے. اور ٹینشن جو ہے 80% سے زیادہ 90% سے زیادہ بھارت واسیوں کو, ذاکر نائک کو, میر کو, ہندوتوا آتنکوادی جو RSS بی جے پی VHP بجرنگ دل سے ہے, جو آگ لگانا, مارنا, کاٹنا, بھارت کو قرضے میں ڈال دینا, بھارت کے کمپنیز کو بیچ دے کے بزنس مینوں کو فائدہ پہنچانا, 80 کروڑ بھارت واسیوں کو بھوکا رکھ دینا, بے روزگار کر دینا, چائنا کو زمین دے دینا, اس کے خلاف ہم لوگ ہیں. اس کے خلاف RSS BJP VHP بجرنگ دل کے ہندوتوا آتنکوادیوں کے خلاف ہے. ورنہ بھارت کے لیے ہم نے خون بہایا ہے, ضرورت پڑی تو پھر گردن کٹائیں گے انشاءاللہ اللہ کے لیے, بھارت کو بچانے کے لیے, بھارت کی سیکیورٹی کے لیے. ذاکر نائک کا یہ موقف ہی ہے.